سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلِكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے اور چلو گے انہی کے نقوش پا پر۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، من بعد ما جاءت ہو، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اس کی مثال وہی رکھیے کہ 2 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن انہی سے کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، شان و شوکت ہے، لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے ماڈل کی، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، حویلیاں ہوں، اعلیٰ کوٹھیاں ہوں، اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے، نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے، کو اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر، تب کوئی حرج نہیں۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور جنت اور کافر کے لیے باغ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، دیکھو ان فینیٹکس کو، ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور بلکہ ہمیں سورہ مطففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب، یہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے، جسے میں نے عرض کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں۔ 2 لڑیاں یعنی شریعت، عبادات اور معاملات، 2 لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت البر، اور یہ آیت الاختلاف۔ اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی، جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی، ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف کرنے والوں نے مگر
جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغیم بینہم، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ، سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالادستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، نفس بھی تو انسان ہی میں ہے، اس لیے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں، حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن، اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے، تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے، اے نبی بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔
یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجیے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامى اور یتیموں کا ہے، والمساکین اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافر کا ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ سخت آیت اور آ گئی، کتب علیکم القتال، اب میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے، لڑائی بھڑائی، اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر، اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفو ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم، وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو، اللہ تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔